أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے دو جہاں سرور کائنات حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ غریبوں کے غم گسار
مریضوں فقیروں کے مددگار، یتیموں بیواؤں پہ رحم کھانے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام الامام امام الکلام حضور اعلی حضرت علیہ الرضوان کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرما لیں۔ اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ انہیں کی بو مایہ سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے۔ انہیں کی بو مایہ سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے۔ انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے۔ انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں۔ انہیں کی رنگت گلاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور
زمانہ تاریک ہو رہا ہے، مہر کب سے نقاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما۔ تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ ایک بار درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو تین اشعار سماعت فرما لیں۔ بخشش کرم عطا کا خزینہ ہے سامنے، بخشش کرم عطا کا خزینہ ہے سامنے، بخشش کرم عطا کا خزینہ ہے سامنے، بخشش کرم عطا کا خزینہ ہے سامنے۔ اے دل ذرا سنبھل کے مدینہ ہے سامنے، اے دل ذرا سنبھل کے مدینہ ہے سامنے، بخشش کرم عطا کا خزینہ ہے سامنے۔ اور سے سماعت فرما لیں۔ اے آنکھ تجھ کو تھا مدت سے انتظار، اے آنکھ تجھ کو تھا مدت سے انتظار، اے آنکھ تجھ کو تھا مدت سے انتظار، وہ دیکھے آج گنبد خضرا ہے سامنے، وہ دیکھے آج گنبد خضرا ہے سامنے، اے دل ذرا سنبھل
سب حسرتیں سمٹ کے ان آنکھوں میں آ گئی، سب حسرتیں سمٹ کے ان آنکھوں میں آ گئی، سب حسرتیں سمٹ کے ان آنکھوں میں آ گئی، کیونکہ میرے حضور کا روضہ ہے سامنے، کیونکہ میرے حضور کا روضہ ہے سامنے، بخشش کرم عطا کا خزینہ ہے سامنے، اے دل ذرا سنبھل کے مدینہ ہے سامنے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر مکے کے سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار، شفیع روز شمار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں اور جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع الحلم والعلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔
ایک مرتبہ اور خلوص و عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ عز و جل کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نواز رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا محب اور غلام بنایا۔ ہمارے دلوں میں ان کی عقیدت و محبت جاگزیں فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں مجلس کا اہتمام کیا اور ذکر شہدائے کربلا سننے اور سنانے کے لیے اس مقدس مجلس میں شریک ہیں۔ رب قدیر ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ہمارے لیے، آپ سب کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت و محبت یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ محبت اہل بیت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور محبان اہل بیت یوں ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی بارگاہ میں جان نثار کرتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں پکڑ کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ اولہما کتاب اللہ، ان میں کی پہلی چیز کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسری بھاری چیز وعطرتی اہل بیتی، میرا خاندان یعنی میری اہل بیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو بھاری چیزیں جب تک تم ان کو پکڑ کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ جب تک کوئی بھی بندہ ان دونوں چیزوں سے اپنی وابستگی برقرار رکھتا ہے، ان کے دامن سے وہ وابستہ اپنے آپ کو رکھتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت بن جاتی ہیں۔ انہیں کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد
میں اس مجلس کا انعقاد ان سے ہماری محبت اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو گئی، اور اس محبت کو ہمیشہ رب قدیر قائم رکھے، بلکہ اس میں آئندہ مزید اضافہ فرمائے۔ دو چیزیں، کتاب اللہ اور اہل بیت، ایک مومن کے لیے ان دونوں سے ہمیشہ وابستگی ضروری، ہمیشہ ان کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے، اور یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اہل بیت قرآن کے ساتھ اور قرآن اہل بیت کے ساتھ، ہمیشہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ان کا راستہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر اکٹھے ہم سے ملاقات کریں گے۔ کتاب اللہ ممدود من السماء الى الارض وعطرت اہل بیتی لا تفرقا حتی یریدا علی الحوض، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے یہاں تک کہ اکٹھا حوض کوثر پر ہم سے آ کر کے ملاقات کریں گے۔ جب یہ دونوں ایک ساتھ اور ہم ان کے پیچھے ان کے ساتھ، اللہ ہماری محبت کو قبول فرمائے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ انشاءاللہ حوض کوثر پر اپنے محبوب کی زیارت سے مشرف ہوں گے اور دیدار کا شرف انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن میدان محشر میں ہر جگہ جلوہ افروز ہوں گے، جنت کے دروازے آپ کھولیں گے، میزان عمل پر آپ موجود ہوں گے، امت کے گنہگاروں کی نیکیوں کا پلڑا کم ہوگا اسے بھاری فرما رہے ہوں گے، پل صراط پر آپ موجود ہوں گے، گنہگار امتی لڑکھڑا رہے ہوں گے، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب حبلی امتی کی صدائیں دے رہے ہوں گے، اے میرے رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار کر جنت میں پہنچا دیں۔ لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، خدا کی تعریف کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، انبیاء کرام کی قیادت میرے آقا فرما رہے ہوں گے، تو قیامت کے دن ہر جگہ آپ کی جلوہ گری ہوگی، اور کسی مقام پر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا میری اہل بیت اور قرآن اکٹھے مجھ سے حوض کوثر پر ملیں گے، دیگر مقام کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا؟ تو آپ جانتے ہیں میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی پہلے ہی فرما دی تھی۔ میرے آقا کو معلوم تھا میرا یہ نواسہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ علی اکبر کے ہونٹ خشک ہوں گے، شیرخوار علی اصغر کے حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوگی، اون و محمد کی روح پیاسی جائے گی، فرزندان جعفر، فرزندان علی، حضرت قاسم کربلا کے میدان میں پیاسے شہید کیے جائیں گے۔ تو جب یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کے پیاسے شہادت سے سرفراز ہوں گے، تو ان پیاسوں کی شہادت کا تقاضا یہ تھا کہ کوثر و سلسبیل کا جام لے کر کے حوض کوثر پر ان کا استقبال کیا جائے۔ یہی وجہ ہے فرمایا کہ یہ لوگ، یہ دونوں یعنی میری اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بمبئی الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ مومنوں کے جان و مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔
خدا خریدار اور مومن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیچنے والا، یعنی جو مومن ہوتا ہے، سچا کامل الایمان مومن، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کا مال اپنا، نہ اس کی جان اپنی، نہ اس کی اولاد اپنی، نہ اس کی جائیداد اپنی، بلکہ سب کچھ وہ خدا کا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ایک مومن کے پاس امانت کے طور پر ہوتی ہیں، اور جب کبھی رب تبارک و تعالیٰ اپنی امانت کو اپنے بندے سے طلب فرما لے تو وہ مومن بلا تردد اس امانت کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ تو مومن کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، جہاں کہیں بھی جب جس وقت جیسی ضرورت آن پڑی اور رب نے اپنی امانت سے کچھ طلب کر لیا تو مومن اس امانت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، ذرہ برابر اسے پیش کرنے میں تردد نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ضرورت پیش آئی تو اپنی اولاد، اپنے بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں، سب کو خدا کی راہ میں پیش کر دیا۔ ہاں، اگر کوئی ناحق جبر و تشدد سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی طلب کرے تو اسے نہیں دیا جائے گا۔ یزید نے حضرت امام حسین سے کیا مانگا تھا؟ ان کا ہاتھ ہی تو مانگا تھا کہ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو۔ حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، لیکن خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو مومن کا اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سب کچھ اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی امانت ہوتی، سب کچھ اللہ کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوئم، خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور کے 4 یار جنہیں خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے، ان میں اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دوئم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سوئم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور چہارم حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ یہ آپ کے 4 یار کہلاتے ہیں اور انہیں خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے۔ حضور کے بھی 4 یار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی 4، حضور کے نامی اس میں گرامی میں 4 حروف، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں بھی 4 حروف، اللہ کے نام میں بھی 4 حروف۔ 4 کا عدد بڑا مبارک عدد ہے۔ تو خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار فضائل و کمالات کے مالک، اللہ نے بہت سی خوبیوں کا آپ کو جامع بنایا تھا، بہت سے اوصاف آپ کے اندر رکھے تھے، لیکن جو وصف آپ کا وصف خاص تھا، تمام اوصاف میں جو وصف ممتاز تھا وہ تھا سخاوت کا وصف۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بہت مشہور ہوئی، اور جس وقت جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کئی اوصاف خاص ہیں، جن میں ایک بہت ہی اہم خصوصیت کہ اس خصوصیت سے پوری دنیا کے انسانوں میں کسی کو بھی نہیں نوازا گیا، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور یہ انبیاء و رسول صاحب اولاد ہوئے، ان کے یہاں بیٹے بھی ہوئے، بیٹیاں بھی ہوئیں۔ ان انبیاء و رسول نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، اور لوگوں کو نبیوں کا داماد ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی کا داماد ہونا کوئی معمولی شرف نہیں ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کے نبی کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصی شرف حاصل ہوا ہے، وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہوا، نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء، امام الرسل، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں ایک کے بعد دیگرے آئیں۔ یہ شرف قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ اعلان نبوت کے قبل حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ لیکن بعد ہجرت مدینہ منورہ میں جب جنگ بدر کا وقوع ہوا تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھی، بیمار ہو گئی تھی، اور اسی سبب سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اجازت سے حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں ٹھہر گئے تھے اور غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ لیکن غزوہ بدر کے مال غنیمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کا حصہ بھی لگایا تھا، اسی لیے بدر میں شرکت کے باوجود حضرت عثمان غنی کو بدری صحابی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، اور جب فتح کی خوشخبری لے کر کے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ اسی درمیان آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرما دیا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی کی 2 صاحبزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی موقع کے لیے فرمایا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عبداللہ ابن جوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میرے ماموں حسین جوفی نے مجھ سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے عثمان غنی کا لقب ذوالنورین کیوں ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کا لقب ذوالنورین ہے، 2 نور والے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاص الخاص خصوصیت ہے کہ جس خصوصیت کو
پوری دنیا کے انسانوں میں آپ کے سوا کسی نے نہیں پایا۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے ہر ایک کو تمہارے نکاح میں دے دیتا اور کوئی بھی باقی نہیں رہتی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام قرب ہے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، جب ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم سے فرمایا کہ عثمان جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں، شکل و شباہت میں تمہارے دادا حضرت ابراہیم اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ ہیں، میں نے ان کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بے حساب مال و دولت عطا فرمائی اور حسن کی دولت سے بھی آپ کو نوازا تھا۔ بڑے حسین و جمیل اور بڑے خوبصورت تھے کہ جس کی نظر پڑتی تھی حضرت عثمان غنی پر وہ دیکھتا رہ جاتا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم نے گوشت کا ایک بڑا پیالہ ہمیں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، جاؤ عثمان غنی کے گھر دے آؤ۔ چنانچہ جب عثمان غنی کے گھر پہنچا تو حضرت رقیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کبھی عثمان غنی کو دیکھتا، کبھی حضرت رقیہ کو، کبھی عثمان غنی کو، کبھی حضرت رقیہ کو۔ میں جب واپس رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا عثمان غنی کے گھر تم گئے تھے؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ان دونوں میاں بیوی سے زیادہ حسین کسی میاں بیوی کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایسا حسین جوڑا کبھی بھی آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین خوبصورت تھے اور جمال آپ کے چہرے سے ٹپکتا تھا۔ جہاں حسن کی دولت سے نوازا تھا وہاں بے حساب مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر سخاوت کا خاص وصف رکھا تھا کہ جس وقت جہاں کہیں ضرورت پڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا۔ اور یہ عمل یہ ایسا کئی موقع پر آپ نے اللہ کی راہ میں اس طرح سے مال خرچ کیا کہ پروردگار عالم نے ان کی تعریف میں قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تفسیر خازن، تفسیر معالم المنزل وغیرہ میں ہے کہ یہ آیے مبارکہ حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں، ان کی تعریف میں رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور یہ واقعہ یوں ہوا کہ جیش اسرا جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا سلسلہ شروع کیا اور اس لشکر کو جیش اسرا کہا جاتا ہے، تنگ دستی کا لشکر۔ اس وقت مدینہ منورہ میں سخت قحط واقع ہوا تھا، لوگ بھوک سے پریشان تھے، یہاں تک کہ درختوں کی پتیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مقدس صحابہ کو جیش عسرہ کی تیاری کے لیے جوش دلایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پرجوش ہو کر کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس لشکر کی تیاری کے لیے 100 اونٹ سامان اور پالان کے ساتھ خدا کی راہ میں پیش کروں گا۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دلائی، لشکر کی تیاری کی طرف توجہ دلائی اور برابر امداد اور تعاون کے لیے آپ پیشکش فرما رہے تھے۔
کہ اتنے میں حضرت سیدنا عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں 200 اونٹ مع ساز و سامان اور پالان کے اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چندے کی تبلیغ دیتے رہے، لشکر کی تیاری، اس کی ضرورتوں کی طرف توجہ دلاتے رہے۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں 300 اونٹ مع ساز و سامان اور پالان کے اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ جب تیسری بار کھڑے ہو کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے فرماتے اس محفل میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے اتر رہے ہیں، ینزل عن المنبر، اللہ کے رسول ممبر سے اتر رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہے، ما علی عثمان ما عمل بعد حاضی، ما علی عثمان ما عمل بعد حاضی، یعنی اس عمل خیر کے بعد یہ عمل خدا کی بارگاہ میں اس قدر مقبول و محبوب ہے کہ اس کے بعد عثمان کوئی نفل عمل نہ کریں تو درجات علیاء کے لیے بس یہی عمل ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی یہ عمل خدا کی بارگاہ میں اس قدر مقبول و محبوب ہوا۔ اور معالم التنزیل وغیرہ میں روایت ہے کہ اس موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ 1000 دینار اپنی آستین میں بھر کر کے لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں آپ کی گود میں ڈال دیا۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان دیناروں کو الٹتے پلٹتے تھے، خوش ہو رہے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیتے جا رہے تھے۔ اور اس موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم اس لشکر کی تیاری کے لیے اللہ کی راہ میں پیش کیا تھا۔ روایت یہ ہے کہ انہی دونوں حضرات کی اس عظیم امداد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہو کر ان کے حق میں، ان کی تعریف میں قرآن پاک میں آیے مبارکہ نازل فرمائے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر اس کے بعد کوئی احسان نہیں رکھتے، ولا اذلهم، اور نہ ہی کوئی تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اس قدر مالی قربانی خدا کی راہ میں انہوں نے اس لشکر کی تیاری کے لیے پیش کیا تو پروردگار عالم نے اس طرح سے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی۔ اب جنگ تبوک کے موقع پر مالی قربانی کی ضرورت تھی تو اس طرح سے مالی قربانی پیش کی۔ یہی سچے مومن ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ کس طرح سے انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی، اور پھر اللہ فرماتا ان کی تعریف میں ثم لا يتبعون، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی پر کوئی احسان نہیں رکھتے کہ ہم نے اتنا مال خرچ کیا، ہم نے اتنا بڑا احسان کیا، اتنا مال خدا کی راہ میں دیا، ثم لا، نہیں کوئی احسان نہیں، نہ کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں، ما انفقوا منا ولا ذلهم اجرهم عند ربهم، جب یہ ایسا کرتے ہیں تو ان کا اجر صرف اور صرف ان کے رب کے پاس ہے، انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے کہ ان کی مالی قربانی پر رب تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر قرآن پاک میں ان کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اللہ کے رسول سے 2 بار جنت خریدی، اشترى عثمان من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الجنت مرتين، یوم جیش العسرہ ویوم بیرہ، 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے 2 مرتبہ جنت خریدی، ایک تو جیش عسرہ کے موقع پر قربانی اس طرح سے پیش کر کے، اور بیر روما کی خریداری کر کے۔
جب اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، تشریف لائے، تو یہاں پر پانی کی بڑی سخت تکلیف تھی۔ صرف ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، اور وہ یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ یہودی اس کا پانی بیچا کرتا تھا، اور یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 4 کلومیٹر وادی عقیق کے پاس، اس کے کنارے ایک باغ کے اندر تھا۔ صحابہ کرام کو پانی کی بڑی سخت تکلیف تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلا کر کے فرمایا کہ یہ کنواں تم ہمارے ہاتھ جنتی چشمے کے عوض بیچ دو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم دے کر آدھا کنواں خریدا اور تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور طے یہ پایا کہ ایک روز مسلمان اس کنویں سے پانی لے جائیں گے اور ایک روز یہودی، یعنی تم بیچ سکتے ہو، جس کو چاہو بیچ سکتے ہو۔ تو اس طرح سے 12,000 درہم میں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ مسلمان ایک دن میں 2 دن کا پانی اپنے ضرورت کا بھر لیا کرتے تھے، تو اس یہودی کی پانی کی بکری کم ہو گئی، کیونکہ مسلمان 2 دن کا پانی ایک ہی دن میں بھر لیا کرتے تھے۔ تو آخر کار مجبور ہو کر کے اس نے باقی آدھا کنواں بھی 8,000 درہم میں حضرت عثمان غنی کو بیچ دیا۔ تو اس طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیر روما، آج جس کا نام بیر عثمان ہے، آج اسے بیر عثمان کہا جاتا ہے، تو یہ کنواں خرید کر کے تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو اسی کی طرف اشارہ حضرت ابو ہریرہ نے کیا۔ 2 مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے اللہ کے رسول سے جنت خریدا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن کا اپنا اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کے سب اللہ کی امانت ہے۔ جب جس وقت جہاں کہیں بھی اللہ اپنی امانت سے طلب کرے تو مومن کا یہ فرض ہے کہ بلا تردد وہ اسے اللہ کی راہ میں پیش کر دے، وہی سچا پکا مومن اور مسلمان ہے۔ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اور بے شمار اس کے علاوہ بے شمار ایسے مواقع آئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، لوگ بھوک سے تنگ آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی کے ازالے کا ذکر کیا کہ ہم سخت پریشان ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور اسی دن اتفاق سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناج سے لدے ہوئے 1,000 اونٹ لے کر کے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر دولت سے اور بہت بڑے تاجر تھے۔ غلے سے لدے ہوئے 1,000 اونٹ لے کر مدینہ منورہ میں اسی دن پہنچ گئے۔ مدینہ کے جس قدر تجار تھے حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے، ہر کسی نے پیشکش کی کہ اپنا غلہ ہم سے بیچ دیں، اتنا اناج ہم سے فروخت کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کتنا منافع دو گے؟ کسی نے کہا 10، آپ نے کہا نہیں، کہا 15، آپ نے فرمایا نہیں، لوگوں نے کہا کہ 20% تک ہم منافع آپ کو دے سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، اس پر بھی ہم نہیں بیچیں گے، ہمیں اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ تو مدینہ کے تجار نے کہا، وہاں کے تاجروں نے کہا کہ مدینہ کے سارے تاجر تو یہاں پر موجود ہیں، آپ کو ہم سے بڑھ کر کون منافع دے سکتا ہے؟
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں 1 روپے پر 20% 20 گنا منافع مل رہا ہے، اگر تم خریدنا چاہو تو خرید لو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام اناج جو 1000 اونٹوں پر لاد کر کے مدینہ منورہ لائے تھے، اللہ کی راہ میں تمام مدینے کے غربا مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں ان کی مالی قربانیاں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس قدر محبوب نہیں ہوئے تھے، بلکہ بے شمار اوصاف جمیلہ کے مالک تھے، بے شمار خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں جمع فرما دی تھیں، جن میں سب سے بڑی خوبی، جن میں آپ تمام خوبیوں میں ممتاز وہ سخاوت۔ صدیق اکبر صداقت میں ممتاز، عمر فاروق اعظم عدالت میں ممتاز، عثمان غنی سخاوت میں ممتاز، حضرت مولا علی شجاعت میں ممتاز۔ تو یہ حضرت عثمان غنی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی محبت، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے گھر دعوت دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کی دعوت قبول فرمائی۔ جب دعوت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے ہمراہ لینے کے لیے آئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے کاشان نبوت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے، تو آگے آگے اللہ کے محبوب، پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عثمان غنی جس قدر حضور کے قدم پڑتے ہیں، ایک ایک قدم گنتے جاتے ہیں، ایک ایک قدم شمار کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناگاہ حضرت عثمان غنی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے عثمان تم میرے قدموں کی گنتی کر رہے ہو، ان قدموں کی گنتی کر کے کیا کرو گے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ کے محبوب نے میرے گھر، میرے غریب خانے پر دعوت کو منظور فرمایا ہے، اس لیے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کے کاشان نبوت سے لے کر میرے غریب خانے تک آپ کے جس قدر قدم پڑیں گے، انہی قدموں کی گنتی کے مطابق میں غلاموں کو خدا کی راہ میں آزاد کر دوں گا۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ کی راہ میں تو اس طرح سے مالی قربانیاں پیش کی ہیں۔ رسول خدا کی بارگاہ میں رسول خدا سے ان کی یہ محبت، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے ان عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اور یہی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا لکل نبی رفیق فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے۔ اے عثمان تم جنت میں میرے رفیق ہوگے، انت رفیق فی الجنہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت عثمان غنی کو اپنا رفیق قرار دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی کا وہ مقام و مرتبہ تھا کہ ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشان نبوت میں بستر استراحت تھے، آرام فرما تھے، اور آپ کی مبارک تہبند کا کپڑا پنڈلیوں تک اوپر چڑھا ہوا تھا۔ کتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، صدیق اکبر نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، حضرت ابوبکر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم آئے، آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، حضرت عمر فاروق اعظم اندر آئے، بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گفتگو فرماتے رہے کہ اتنے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی نے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست فرمایا، یعنی جو کپڑا پنڈلیوں تک تھا اسے آپ نے درست فرمایا، اور پھر حضرت عثمان غنی کو آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت عثمان غنی اندر تشریف لائے، کچھ دیر گفتگو ہوئی، جب یہ حضرات وہاں سے رخصت ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد بزرگوار ابو بکر آئے، آپ اسی طرح سے بستر استراحت پر رہے، عمر فاروق اعظم آئے، آپ اسی طرح سے لیٹے رہے، لیکن عثمان غنی آئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑوں کو درست فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو حضرت سیدنا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا استحی من رجل یستحی الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہے مقام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے مقام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور بھی بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت، جب آپ خلیفہ بنے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل جب لوگ آپ کی زندگی سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے عرض کیا تھا، اے امیر المومنین، اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب فرما دے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی جانب سے فرد واحد کا انتخاب نہیں کر سکتا، لیکن ہماری نظر میں 6 ایسے مقدس صحابہ ہیں کہ جن سے رسول خدا اس دنیا میں خوش رہے اور اس دنیا سے راضی ہو کر گئے، ان میں سے جسے چاہیں گے خلیفہ منتخب کر لیں گے۔ لوگوں نے پوچھا وہ 6 کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت سعد ابن وقاص، حضرت ابو طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ 6 افراد ہیں جن سے اللہ کے رسول اس دنیا سے خوش ہو کر گئے، اور ان سے بہتر میں کسی کو نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ جسے چاہیں گے اپنا خلیفہ منتخب کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کے 3 دن کے بعد یہ حضرات، یعنی آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی تھی 6 لوگوں کی۔ آپ نے فرمایا تھا میرا بیٹا مجلس شورا میں شریک رہے گا، لیکن خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ 6 حضرات ایک جگہ جمع ہوئے تو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں سے جو کوئی خلافت، ہم میں سے 3 لوگ اپنے اپنے حق خلافت سے دستبردار ہو جائیں اور اپنی خلافت کا حق کسی کو دے دیں۔ تو ان میں حضرت سعد ابن وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ حق خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ ہم خلافت نہیں چاہتے اور نہ ہم اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اب بچے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بالکل اپنے آپ کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتا اور نہ میں چاہتا ہوں کہ میں خلیفہ بنوں۔ آپ دونوں حضرات ہیں، اب آپ میں سے کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت مولا علی کو تنہائی میں لے کر گئے اور پوچھا اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں تو آپ کس کو خلیفہ بنانا چاہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا عثمان غنی کو۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی کو تنہائی میں لے کر گئے اور عرض کیا کہ اگر آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت نہ کریں تو آپ کس کو منتخب کریں گے؟
کس کو خلیفہ بنانا چاہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی سے بھی پوچھا، حضرت مولا علی سے، یہ تو اپنی جگہ پر طے ہو گیا کہ یہی دونوں حضرات ہیں جو خلیفہ خلافت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اور دیگر اکابر صحابہ سے یکے بعد دیگر خلافت کے تعلق سے پوچھا، تو اکثر کی رائے حضرت عثمان غنی کے حق میں تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اکثریت کا خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ اور آپ نے جب بیعت کر لی تو دیگر حضرات نے بھی بیعت کر لی، کسی کا کسی طرح کے کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوئم منتخب ہو گئے۔ آپ کا زمانہ خلافت کافی طویل رہا، ہجری 23 سے لے کر کے ہجری 35 تک 12 سال تک آپ نے امور خلافت انجام دیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بہت سے ممالک مفتوح ہوئے اور سلطنت اسلامیہ میں ان کو شامل کیا، اور حکومت اسلامیہ کی وسعت ہوئی۔ پہلے ہی سال ہجری 24 میں سب سے پہلے رے فتح ہوا۔ رے خراسان کا ایک شہر ہے، ایران کا دارالسلطنت جسے آج تہران کہتے ہیں، یہ فتح ہوا۔ اس کے بعد مقام صابور فتح ہوا، اور قبرص آپ کے زمانے خلافت میں فتح ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے عمر فاروق اعظم سے کئی بار قبرص فتح کرنے کی درخواست کی، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم نے منع فرما دیا تھا۔ جب آپ کا زمانہ خلافت، حضرت عثمان غنی کا زمانہ خلافت آیا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کو اجازت دے دی۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک بڑا بحری جہاز تیار کیا اور لشکر کو لے کر گئے اور قبرص کو فتح کر لیا ہجری 26 میں، اور جزیہ لینے کی شرط منظور کر لی۔ قبرص فتح ہوا، جرجان اور اسپین، بہت سے ممالک فتح ہوئے، یہاں تک کہ مصر میں جب آپ نے ہجری 27 میں حضرت عبداللہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا تو انہوں نے افریقہ پر حملہ کیا اور افریقہ کو فتح کر کے بہت سے ممالک سلطنت اسلامیہ میں شامل کیے۔ اس طرح سے حکومت اسلامیہ کی مسلسل توسیع ہوتی رہی، اور وہاں سے اس قدر مال غنیمت آیا کہ اس سے پہلے کبھی بھی مال غنیمت نہیں آیا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت سے سپاہیوں کو جو حصہ دیا، ہر ایک سپاہی کے حصے میں 1 لاکھ درہم آیا تھا۔ اس قدر مال غنیمت آپ کے زمانے خلاف، بہت سے ممالک فتح ہوئے اور توسیع ہوتی رہی، حکومت اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری 35 تک امور خلافت انجام دیتے رہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی بڑا خاص وصف ہے کہ بیعت رضوان حدیبیہ کے مقام پر جو مقدس صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے، آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ انما یبایعونک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے مقام پر جب کفار مکہ نے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفتگو کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا تھا، لیکن جب یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ وہاں پر قتل کر دیا گیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی تھی۔ تمام صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر بیعت لی، بیعت کا طریقہ اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا اور بیعت کر لی۔ جب تمام صحابہ بیعت کر چکے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ایک دست مبارک اٹھایا اور ارشاد فرمایا ھذا ید لعثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنا وہ ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اور یہ کتنی بڑی فضیلت کے بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس کے مقابلے کسی کا ہاتھ کیا ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ مرتبہ، یہ مقام اور یہ خصوصیت حضرت عثمان غنی کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمان خلافت سلطنت کی توسیع کے لیے بھی بہت بہتر، اور حکومت اسلامیہ میں بہت سے ممالک شامل ہوئے اور بہت دور تک حد اسلامی قائم ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آخری ایام میں، شروع میں تو بڑی مقبولیت رہی، لیکن آخری ایام میں کچھ آپ کے گورنروں کی کچھ کمیوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقبولیت میں کمی ہوئی، اور یہ تو اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بشارت دے دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ چنانچہ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم احد پہاڑ پر تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پہاڑ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنی پشت پر پا کر خوشی سے جھومنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پہاڑ پر مارا اور ارشاد فرمایا اثبت احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، اس لیے کہ اس وقت تیری پشت پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو پہلے ہی مقدر ہو چکی تھی، اور ان کی شہادت کی تمنا اور آرزو بھی، چنانچہ یہ کافی طویل واقعہ ہے کہ کس طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ بہرکیف کچھ گورنروں کی کمی اور ان کی کچھ برائیاں تھیں جس کے سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ مصر کے کچھ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو، آپ کے مکان کو حصار میں لے لیا، اور کئی دنوں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں محصور رکھا، لیکن اندر داخل ہونے کی ان کے اندر جرأت نہ تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے دروازے پر، گھر کے دروازے پر پہرے دار مقرر فرمایا تھا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے اکابر صحابہ نے اپنے شہزادوں کو کہ یہ لوگ اندر داخل نہ ہونے پائیں، پہرے دار مقرر کر دیا تھا۔ بلوائیوں کو اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار ایک جگہ خالی نظر آئی اور 2 بلوائی پیچھے سے دیوار سے پھلانگ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے، اور پہنچتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوئے۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی روزے سے تھے اور اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے جب یہ بلوائی حملہ آور ہوئے۔ جب انہوں نے تلوار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تو آپ کی زوجہ حضرت نائلہ نے ہاتھ سے تلوار کو روکنا چاہا، تو آپ کی کئی انگلیاں اس حملے میں کٹ گئیں، اور ان بلوائیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جب لوگ آئے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ قرآن پاک کی اس کلمے پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ کے جسم اقدس کے خون کے چند قطرے اس کلمے پاک پر گھرے ہوئے تھے۔ آپ کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک عظیم حادثہ تھا، اور اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں، اور اس کے بعد مسلمانوں میں جو افراتفری ہوئی، مقدس صحابہ میں اختلافات ہوئے، وہ ناقابل بیان ہیں۔ اسلام کو، مسلمانوں کو اس
حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد بڑا سخت نقصان پہنچا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوئم بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی، پوری زندگی اور اپنا دور خلافت اسلام دین کی خدمت اور خدمت خلق کے لیے وقف فرما دیا تھا، اور پوری زندگی اسلام کی خدمت میں آپ لگے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آپ کو شہادت سے سرفراز فرمایا۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو، تمام شرکاء کو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور سخاوت کا صدقہ عطا فرمائے، ہمیں دین و دنیا دونوں جہان کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، ان محبوبان خدا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ جسے چاہت پہ بلا جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ میں بوروں میں لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج
تیرے حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء الفاتحة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ